وہ ہیں بشرا بیگم ہے اور تنہائی ہے زمان پار کی. باہر وہ نکل نہیں سکتے, اپنی مرضی سے خود ہی اپنے گھر میں قید ہو کے رہ گئے ہیں, کیونکہ خود عمران خان نے کہہ دیا کہ نہ کوئی رہنما ملنے آ رہا ہے نہ کوئی ورکر. آپ کا تو اعجاز چودھری نے کہا تھا کہ چیئرمین سے ملنا ہے تو کم از کم ₹1 کروڑ دو, پھر ملاقات ہوگی 10 منٹ کی. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بہت عزت دی کہ لوگوں نے اس کے غلط باتوں کو بھی اگنور کیا, لوگوں نے اس کے جھوٹ کو بھی اگنور کیا, لیکن لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ 4 بڑے رہنما ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اتنی تیزی سے آئے بھی نہیں تھے جتنی تیزی سے جا رہے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے, اور آج صبح کو میں نے ایک ٹویٹ کی تھی, کافی صبح کو, کہ جی مراد راز 4 بجے ایک پریس کانفرنس کریں گے اور 8 لوگوں کے ہمراہ وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے. ان 8 لوگوں میں اور ابرار الحق بھی شامل ہے. ابرار الحق, تو میں وہ کیوں ہنسی مجھے آ گئی, میں اس کے اوپر بعد میں تجزیہ دوں گا آپ کو. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا اب یہ لوگ پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں, عزت کے ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے. اگر انہوں نے چھوڑنا ہی ہے پی ٹی آئی, بہت ہے تو ایک ٹویٹ کر دیں اور چھوڑ دیں. اپنا قوم کا, پریس کا, ہر ایک کا ٹائم ویسٹ کرنا, یا ایک دفعہ ٹی وی پہ اپنے آپ کی تصویر دیکھنے کی خواہش جو ہے, اس نے سب کو باولا کر دیا بالکل. اب کئی چیزیں یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہی ہیں اس وقت. کچھ کا تو میں بعد میں ذکر کروں گا, کچھ خبریں بھی ہیں امپورٹنٹ. سب سے امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے, اور سپریم کورٹ میں سماعت آپ کو پتہ ہے شروع ہو گئی ہے. جو کمیشن بنایا ہے حکومت نے, جوڈیشل کمیشن بنایا ہے 3 افراد پہ, جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز صاحب کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کا موڈ تو اب اس پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو سیٹ اسائڈ کرنا چاہ رہی ہے, لگتا تو یہی ہے. اور اگر یہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے پھر ایڈورس ری ایکشن بھی آ سکتا ہے, اور وہ ایڈورس ری ایکشن جو ہے وہ چیف جسٹس کی ڈی نوٹیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ چیف جسٹس کو کیسے حکومت ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہے, تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ افتخار چودھری صاحب کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ری انسٹیٹ کیا گیا تھا. کوئی اس میں قانون یا آئین یا لا کی شک جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی, تو سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. تو جب آپ ایک چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے صرف ایک نوٹیفیکیشن کے تحت ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, جبکہ وہ قانون نہ ہو, اس میں کوئی لا نہ ہو, تو پھر آپ کو ڈی نوٹیفیکیشن بھی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. یہ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو چیف جسٹس کے ساتھ ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل, جو پاکستان کی سب سے بڑی اور لیجٹمیٹ لائرز آرگنائزیشن ہے, باقی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں میں ان کو یہ تو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ وہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آئینی اعتبار سے اگر کسی کا ویٹیج ہے یا ویٹ ہے یا ویلیو ہے تو وہ پاکستان بار کاؤنسل ہے. اور باقی سارے جو ہیں آپ ان کو ایسوسیشنز کہہ لیں, آپ ان کو گروپس کہہ لیں, آپ ان کو جو بھی نام دینا چاہیں آپ وہ ان کو دے سکتے ہیں. جیسے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, یہ ایٹ بیسٹ از این ایسوسیشن, یعنی اس کی کوئی لیگل اینٹی نہیں ہے اس طرح سے. اور یہ سپریم کورٹ کے اپنے ایک ججمنٹ میں یہ بات جو ہے یہ آ چکی ہے ساری. لیکن عمران خان اب بالکل اکیلے ہیں, اور اس وقت وہ چیخم دھاڑ ہو رہی ہے زمان پاک کے اندر. مجھے ایک ان کے پرانے نوکر نے بتایا کہ اس وقت تو صاحب بہت ہی اپسیٹ ہیں, اور خاص طور پہ اس لیے کہ حافظ فرد بھی غائب ہو گیا وہاں سے, وہ بھی نہیں مل رہا, اور احسان نیازی بھی ادھر ادھر ہے. تو وہ جو قریبی لوگ تھے جو ان کا غبار برداشت کر لیتے تھے اور وہ ان کے نام پہ فونز وغیرہ ملانا شروع کر دیتے تھے, تو وہ بھی نہیں اب ان کے ساتھ ہیں. وہ ہیں بشرا بیگم ہے اور تنہائی ہے زمان پار کی. پتے سنسنا رہے ہیں, موسم بڑا اچھا ہے, لیکن عمران خان کو تو اچھے موسم میں باہر نکلنے کی عادت ہے. باہر وہ نکل نہیں سکتے, اپنی مرضی سے خود ہی اپنے گھر میں قید ہو کے رہ گئے ہیں. اور اب لگتا یہ ہے کہ یہ قید پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت شاید زمان پاک کو سب جیل قرار دے دے اور ہر قسم کی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دے. ویسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خود عمران خان نے کہہ دیا کہ نہ کوئی رہنما ملنے آ رہا ہے نہ کوئی ورکر. تو کیوں ملنے آئے گا آپ کو؟ آپ تو کسی کو ملتے نہیں تھے, آپ تو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, آپ تو کسی سے روکے منہ بات نہیں کرتے تھے. آپ کا تو اعجاز چودھری نے کہا تھا کہ چیئرمین سے ملنا ہے تو کم از کم ₹1 کروڑ دو, پھر ملاقات ہوگی 10 منٹ کی. تو وہ لوگ جنہوں نے کروڑوں روپیہ اپنے ٹکٹس کے لیے پیسے دیے اور وہ اربوں کی شکل میں آپ کے پاس جمع ہو گیا,
ان ساروں کو تو اپنی رقم ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈوبتی ہوئی کیا نظر آنی, وہ رقم ڈوب گئی ہے. میں ان کے لیے اطلاع دے رہا ہوں. کچھ اور لیڈرز ہیں وہ اس وقت روپوش ہیں, ان کو پولیس دھڑا دھڑ تلاش کر رہی ہے. ان میں میاں اسلم اقبال سر فہرست ہیں, ان میں حماد اظہر میاں اسلم اقبال کے ساتھ ہیں. پولیس کی 3 ٹولیاں جو ہیں, میں آپ کو کنفرم نیوز بتا رہا ہوں کہ پولیس کی 3 ٹولیاں جو ہیں ان کے لیے مختلف جگہوں پہ چھاپے مار رہی ہیں اور ان کو تلاش کر رہی ہیں. کافی ایسے لوگ جن کی کل ایک سیشن کورٹ سے ضمانت کینسل ہو گئی تھی, جن میں فاروق حبیب وغیرہ, یہ سارے شامل ہیں. ان لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, کوئی ادھر چھپ رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے. بہرحال سونر اور لیٹر سب نے آنا تو ہے قانون کے شکنجے میں. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہو رہا ہے. دکھ مجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان واقعی کچھ باتیں سمجھ لیتے اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے بعد, اصل حکومت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات کی ہوتی ہے, انسان کی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بہت عزت دی, بہت بڑا مقام دیا اور بہت بڑا درجہ دیا. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس کے غلط باتوں کو بھی اگنور کیا, لوگوں نے اس کے جھوٹ کو بھی اگنور کیا, لوگوں نے یو ٹرنز کو بھی مذاق اڑا لیا لیکن اگنور کیا, لیکن لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور وہاں سے تکبر اس کے اندر بہت زیادہ جو پہلے کا تھا, لیکن یہ کہ پھر کوٹ کوٹ کر آ گیا. اور تکبر جو ہے, میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ صرف اللہ کی ذات کو سوٹ کر سکتا ہے, انسان کو نہیں, کیونکہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. وہ تکبر کرے تو جائز, اور ہم مخلوق, ہم کریشنز, اگر ہم میں سے نعوذ باللہ کو تکبر کرتا ہے تو وہ صرف اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, مجھے ایک دفعہ حاجی اقبال صاحب نے کہا تھا, یہ جو اے آر وائی چینل کے روئے رواں ہیں, بہت سال پہلے انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی, اور 2-3 دفعہ کہی تھی انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا برا وقت لے کے آتا ہے نا, تو زمین پہ اس کو فرشتے آ کے ڈانگ سوٹا نہیں مارتے, اس کے اپنے فیصلے جو ہیں وہ اس کے گلے کا پھندا بن جاتے ہیں. کچھ یہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ اب جو جیو فینسنگ میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ پارٹی کے اکثر رہنماؤں کو شاید اس کا علم نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. چند ایک مخصوص افراد کا ٹولہ تھا جو عمران خان کے قریب تھا, اور جیو فینسنگ سے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جناح ہاؤس پہ, کورکمنڈا ہاؤس پہ, میاں والی میں, سرگودا میں اور راولپنڈی GHQ کے اوپر جو حملہ ہے وہ ڈائریکٹ عمران خان کی یعنی ہدایات پہ ہوا. اور اس کے چند خاص لوگ جو ہیں, جس میں مراد سعید بھی ہیں, جس میں اور لوگ بھی ہیں, وہ یاسمین راشد بھی ہیں, اس کی بہنیں بھی ہیں, یہ سارے اس کے اندر شامل تھے. حسان نیازی کا بھی نام ہے کہ وہ ایک پتہ نہیں کوئی پینٹ لے کے وہ سائز بتاتے رہے وہاں پہ. حسان نیازی جو ہیں وہ ابھی تو غائب ہے, آئی ایم شور جب منظر عام پہ آئیں گے تو ان کا موقف پتہ چلے گا, لیکن کیوں انہوں نے ایسی حرکت کی, لیکن اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کافی مشکل میں ہے وہ, میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور کل تو مریم نواز نے بھی کہہ دیا کہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے, جس میں حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ آگ بگولا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مریم کو میرا چہرہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میں نے ان کا کتنا ساتھ دیا. تو ایک بات میں بتاؤں حفیظ بھائی, آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ ہمارے سینئر ہیں, آپ ہمارے شفیق ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ساتھ دینا ہے افراد کا نہیں, ہمیں ساتھ دینا ہے پاکستان کا, اور ہمیں ساتھ دینا ہے پاکستان کی سالمیت کا, پاکستان کی آنے والی نسلوں کا. ہم کسی ایک فرد واحد کو اپنا مسیحا بنا کر ہم ملک کے جو رائٹس ہیں ان کو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, ان کو ہم سیکریفائز نہیں کر سکتے. جیو فینسنگ میں اور بھی کافی لوگوں کے نام آ گئے ہیں, اور یہ تو ابھی صرف کور کمانڈرز ہاؤس یا جناح ہاؤس کی جیو فینسنگ ہے, میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن مزید جو ہے وہ GHQ پہ کون کون گیا اس کے متعلق تو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا الگ سے. لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ بہت سے لوگ جو چھلانگیں مار رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو چھلانگ مارنے والے ہیں, جن میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. شاہ محمود قریشی, آپ ابھی جو مرضی کہیں یہ چھلانگ ماریں گے, اور یہ چند دنوں میں ماریں گے, ہفتوں میں نہیں ماریں گے. اسد عمر یہ بھی چھلانگ ماریں گے. پرویز خٹک اور اسد کیسر, یہ 4 بڑے رہنما ہیں جو PTI چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. فرق یہ ہے کہ ان سب کی ایک ایک خواہش ہے کہ ان کے ساتھ کم از کم 25 بڑے لوگ, ٹکٹ ہولڈر, سیٹ ونرز, وہ لوگ شامل ہوں جب یہ اپنی پریس کانفرنس کریں, تاکہ اگلی کسی جماعت میں ان کی اس دھونس کے اوپر جگہ بن سکے. اگر یہ اکیلے چھوڑتے ہیں
تو ان کا خیال ہے کہ ان کو کسی بھی پارٹی میں وہ مقام نہیں مل سکتا جو ان کا مقام یہاں پہ تھا. لیکن جو مقام آپ لوگوں کا یہاں پہ تھا وہ اب آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا. اس کی وجہ ہے میں تو دل سے لوٹوں کی عزت نہیں کرتا. آپ چاہے عمران خان کے ساتھ لوٹا بنے یا آپ کسی اور کے ساتھ لوٹا بنے, میں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا. ہاں, میں اس کو لوٹا نہیں کہوں گا جو اقتدار میں ہوتے ہوئے اپنی پارٹی کو خیر آباد کہتا ہے اور چھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان سے ایگری نہیں کرتا اور میں نے کوئی فائدہ نہیں لینا, اب میں اپوزیشن میں آؤں گا اور اس کے بعد میں کسی اور کے ساتھ آؤں گا. لیکن جو اقتدار جانے کے بعد چھوڑتا ہے اس کی میں کوئی زیادہ عزت نہیں کرتا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی یہ مجبوری, فلاں کی یہ مجبوری. ہوں گی کچھ مجبوریاں کسی کی, واللہ العالم. قبر کا حال تو مردے کو پتہ ہوتا ہے, باہر رہنے والے کو تو نہیں پتہ. مجھے تو نہیں پتہ ہر ایک کی کیا مجبوری ہے, لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ جسے کہتے ہیں عدت کے دن تو پورے کر لینے تھے. نہ عمران خان نے بشرا بیگم کی عدت کا خیال کیا, نہ کوئی اور شخص ان کے ساتھ ہونے والا پی ٹی آئی کی عدت کا خیال کر رہا ہے. اور وہ بھی نہیں کوشش کر رہا کہ یار کوئی 40 دن تو ہو جائے, 2 مہینے تو ہو جائیں کہ پھر ہم چھوڑ دیں آرام سے, یا الیکشن سے پہلے چھوڑ دیں. وہ سارے دڑا دڑ. اب تو میں تھک گیا ہوں پریس کانفرنسز سن کے, بیانات سن کے کہ کس طرح سے لوگ جا رہے ہیں. اتنی تیزی سے آئے بھی نہیں تھے جتنی تیزی سے جا رہے ہیں. اور یہ کوئی پریشر نہیں ڈالتا, کوئی ان کے اوپر زور نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر جبر نہیں ہے. جبر صرف یہ ہے کہ ان کو اپنا اپنا سیاسی مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آتا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ ابرار الحق فار انسٹنس, ابرار الحق نے جتنے بھی الیکشنز لڑے وہ اس نے ہارے, بلکہ شاید اپنی ضمانت بھی ضبط کرائی, اور ہمیشہ اس نے دھاندلی کا یعنی الزام لگایا. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ابرار کو اس کے حلقے میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے, کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے وہاں پہ. اس کے کاموں کے اوپر بھی بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے جو رفائی کام ہیں ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہلال احمر میں ہوتے ہوئے اس نے وہاں کے لیے کیا کیا کیا. اور ہلال احمر کے اندر جو اس نے 2 نمبریاں کی وہ بھی سب کو پتہ ہے, وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. جب وہ ہلال احمر میں تھا میں نے تب بھی اس کی نشاندہی کی تھی, نہ صرف اس کو کی تھی, نہ صرف ٹی وی پہ کی تھی, بلکہ میں نے عمران خان کو بھی اس کے متعلق بتایا تھا. عمران خان کو ضرور احساس ہو گیا ہوگا کہ جو باتیں کچھ لوگ اس کو کہتے تھے, جن میں سے میں بھی تھا, میرا تو اتنا لیول نہیں لیکن میں بھی کہتا تھا, میں اپنے آپ کو دوست سمجھتا تھا, تو دوست کو آپ نے صحیح رائے دینی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو مت لو. 30 اکتوبر کے جلسے تک جو جماعت ہے نا تمہاری, وہی صحیح جماعت ہے. یہ الیکٹیبلز کے چکر میں مت پڑو. جس کو تم نے ٹکٹ دینا ہے اس نے الیکشن جیتنا ہے, وہ چاہے درخت ہو, چاہے کھمبا ہو, چاہے کوئی صرف ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا کوئی جھنڈا پکڑا ہوا ایک عام آدمی ہو, اس نے الیکشن جیتنا ہے. لیکن عمران خان کو لالچ تھی کہ رہ نہ جائے, میری باری نہ نکل جائے, مجھے اننگز کھیل نہیں ہے. اور پھر ٹکٹ ہولڈرز جو آتے ہیں وہ پھر پیسے بھی لے کے آتے ہیں, وہ رقم بھی لے کے آتے ہیں, تو وہ بھی اس کی ایک بڑی ایک کمزوری ہے عمران خان کی کہ اس کو پیسے کون دیتا ہے, اس کو پیسے کس طرح سے دیتا ہے. لیکن اب عمران خان کا سورج جو ہے وہ آپ سمجھے تقریباً غروب ہو چکا ہے, اور آنے والے دنوں میں آرمی ایکٹ کے تحت خود عمران خان پہ بھی پرچہ بھی ہوگا, عمران خان ٹرائی بھی ہوں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب جیو فینسنگ کے بعد جو شواہد آ چکے ہیں اس میں ان کو سزا ہونا جو ہے وہ بھی اب کافی حد تک مجھے تو اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے اور شیورٹی ہے کہ وہ ہو رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ القادر ٹرسٹ میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے ان کو ڈسکوالیفیکیشن آ جائے, لیکن جو اصل ان کے لیے مسئلہ ہے وہ یہ ہے ملک چھوڑ کے وہ بھاگ نہیں سکتے, اولاد ان کو ملنا نہیں چاہتی, وہ آنا نہیں چاہ رہی یہاں پہ. 3 بچے کوئی بھی نہیں آنا چاہ رہا یہاں پہ. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بشرا بیگم کا اور عمران کا نیکسس جو ہے یہ کتنے دیر چلنا, کیونکہ جہاں تک میں کھل کر بات کر رہا ہوں, میں کسی کی بدخوئی نہیں کر رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بیگم جو ہیں انہوں نے بہت ایک نیگیٹو اثر عمران خان کے اوپر لے کے آئی, اور ان کا ایک بڑا نقصان ہوا عمران خان کو. اللہ سے توکل کرنا اچھی بات ہے, اور عملیات سے پہ توکل کرنا یہ شرک ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, ناقابل معافی گناہ ہے, انلیس اینڈ انٹل اس کی صدق کے دل سے نہ معافی مانگی جائے. اور اس کا بھی طریقہ ہوگا, کوئی علماء اس کے متعلق بتا سکتے ہیں, میں تو عالم نہیں ہوں. تو عمران خان کے لیے اب ان کے پاس ٹائم پڑا ہے اس وقت سوچنے کا. وہ جیسے ملکہ بخاری نے کہا نا کہ اڈیالہ جیل میں آدمی کو بڑا وقت ہوتا ہے اپنے فیصلوں کو سوچنے کا, تو اب یقین کریں زمان پارک میں بھی
وقت ہی وقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. دیکھتے رہیے گا اس چینل کو, اس کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا, کیونکہ شام تک میں آپ کو GHQ پہ ہونے والی جیو فینسنگ کی سٹوری جو ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں کون کون ملوث ہے. اللہ حافظ.